أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ یہ سلسلہ گفتگو وہی چل رہا ہے، اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دلوں میں بیٹھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باطل نظریات ہوتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے کہ خدا ایسا ہے، اور ایسے خدا کے علاوہ، ایسے الہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھا جائے تو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ان صفات کا ہے اللہ کے علاوہ تو وہ الوہیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ان صفات کا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو بے شک وہ الوہیت کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ان صفات کا حامل نہیں ہے، صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات کے سوا۔ لہٰذا الوہیت اور ربوبیت ان سب کا دعویٰ صرف و صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ تو خالق بھی وہی ہے، اور معبود بھی وہی ہے، اور رازق و رزاق بھی وہی ہے، اور مسجود بھی پھر وہی ہے۔ وہی ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے، الذی جس نے مرجا، مرج ملانا، ضم کرنا، جس نے ملائے البحرین دو دریا، وہو الذی مرج البحرین وہی ہے جس نے دو دریا ملائے، ھذا ایک، عذب میٹھا، فرات شیریں، ایک میٹھا ہے شیریں ہے، وہذا اور ایک، ملح اجاج، ملح نمکین ہے، اجاج کڑوا، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک میٹھا ہے شیریں ہے اور دوسرا کڑوا ہے اور تلخ ہے۔ وجعل اور بنائی، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخا ایک آڑ، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنائی، وحجرن اور ایسی رکاوٹ، محجورا جو ان کو ملنے سے روکے ہوئے ہے، اور ایسی رکاوٹ بنائی جو ان کو ملنے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ مضمون ہم قرآن کریم میں کئی جگہ پر پڑھ چکے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ دو پانی ساتھ چل رہے ہیں، بالکل ساتھ چل رہے ہیں، اچھا ان دونوں پانیوں کا رنگ بالکل مختلف ہے۔ ایک کا رنگ، چلیں ذائقہ کیا ہے یہ تو چکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا، لیکن رنگ دیکھے چکھے بغیر دیکھتے ہی نظر آ جاتا ہے۔ ان دونوں کا رنگ الگ ہے، بالکل صاف لگ رہا ہے کہ دو الگ الگ رنگوں والے پانی یوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پھر ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ سمندروں کو اللہ نے اس شکل میں چلایا ہے، لیکن ان کے درمیان ایسی آڑ رکھی ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں، لا یبغیان، وہ ایک دوسرے کے اندر خلط ملط نہیں ہوتے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی اللہ کے سوا ہے ایسا جو اس طرح کا نظام چلائے؟ وہی ہے الذی جس نے، خلق پیدا فرمایا، من الماء پانی سے، بشرا انسان، وہی ہے جس نے پانی سے انسان بنایا، اور پانی سے نطفہ مراد ہے۔ فجعلہ پھر بنائے اس کے، نسبا نسبی رشتے، وصہرا صہر سسرالی رشتے، اور پھر اس کے نسبی یعنی خون کے جو رشتے ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن جنہیں کہا جاتا ہے، اور صہرا سسرالی رشتے بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ اور ہے آپ کا رب، قدیرا انتہائی قدرت رکھنے والا، اور آپ کا رب انتہائی قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ اور یہ لوگ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ما ان کی جو، لا ینفعہم نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکے، ولا یضرہم اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، یا ان سے کوئی نقصان دور کر سکے۔
نہ نفع پہنچا سکیں اور نہ ہی کوئی نقصان دور کر سکیں. وہ نہ نفع کے پہ قدرت رکھتے ہیں نہ نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، وَكَانَ اور ہے، الکافر کافر، علی ربہ اپنے رب کی طرف، ظہیرا، ظہیر ظہر سے ہے، ظہر پشت کو کہتے ہیں، ظہیرہ پشت کیے ہوئے، اور کافر اپنے رب کی طرف پشت کیے ہوئے ہے. اس کا مطلب نظر انداز کرنا، پیٹ پھیرنا، کسی سے پیٹ پھیرنے کا مطلب اس کو نظر انداز کرنا. اور کافروں کی بدبختی دیکھیے کہ یہ اپنے رب کو نظر انداز کیے ہوئے، اور نظر انداز کر کے یہ کن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جو خود اللہ کی مخلوق ہیں، جو شاید ان جیسے ہیں، بلکہ شاید ان سے بھی گئے گزرے ہیں، شاید ان کے بھی محتاج ہیں. وما اور نہیں، ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، وما ارسلناک اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر مبشرن خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا اور آگاہ کرنے والا بنا کر. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا. یہ دراصل پچھلی آیات اور اس آیت کے درمیان ایک گیپ ہے، ایک فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتنا کچھ آپ سمجھاتے ہیں تو پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ غمزدہ ہوتے ہیں، آپ دکھی ہوتے ہیں، اور لوگ آپ سے الٹے اعتراضات کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے، آپ بھی یہ بات سن لیں اور کفار بھی یہ بات سن لیں. آپ کا کام ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. پہلی بات، آپ کا کام پیغام پہنچانا، خوشخبری سنائیں، جو مان لیتا ہے اس کو بشارت سنائیں، جو نہیں مانتا اسے آگاہ کریں، اس کے سامنے پوری تصویر کھول دیں نہ ماننے کی. نذیر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، پوری تصویر اس کے سامنے کھول دیں نہ ماننے کی. اگر تم نہیں مان رہے ہو کل کو تمہارا انجام کیا ہے. خبردار کرنا، ڈرانا، آگاہ کرنا، یہ سب معنی ہے نذیر کے. تو آپ لہذا نہیں مانتا کوئی، ٹھیک ہے. کفار کے لیے بھی یہ ہدایت ہے اور ان کے لیے بھی پیغام ہے، اور وہ یہ کہ جس نبی سے تم الٹے سیدھے مطالبات کرتے ہو نا، نبی اس کام کے لیے آتے ہی نہیں، نبی اس کام کے لیے آتے ہی نہیں ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسانوں تک پیغام پہنچانا، پھر ماننے والوں کے لیے اچھی خبر اور اس کا اچھا انجام بتانا، اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے آگاہ کرنا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. قل، آپ فرمائیے، آپ فرمائیے، ما نہیں، اسألو میں مانگتا، تم سے، قل ما اسألکم آپ کہیے میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس پر، من اجر کوئی معاوضہ، کوئی صلہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ، کوئی بدلہ. ہم 24ویں پارے میں پڑھیں گے، مشرکین کہتے تھے ان ھذا لشیء یراد، لگتا ہے پیچھے مقصد کچھ اور ہے. اور ہم ابھی 18ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مشرکین کہتے تھے یرید ان یتفضل علیکم، یہ شخص اپنی کوئی نا، اپنی یہاں پر میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک محفوظ فرمائے. انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہوتے، لیکن صرف ہماری ایک محاورات ہیں نا، اس میں بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. کوئی شخص اپنی چودراہٹ چاہتا ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اپنی چودراہٹ چاہتا ہے، یہاں پر سارے لوگ مجھے دیکھیں، میری بات سنیں، میرے پیچھے چلیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا. یہ چاہتے ہیں ان کی بادشاہت ہو، ہمارے ہاتھ سے اقتدار چھن جائے اور اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے. ان ھذا لشیء یراد، حضور کے بارے میں مشرکین کہتے تھے لگتا ہے کوئی ان کی مراد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی غرض ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. قل آپ فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی غرض نہیں، کوئی صلہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں. الا صرف ایک خواہش ہے، صرف ایک خواہش ہے، اس کو صلہ کہہ لو، اس کو معاوضہ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، اور وہ کیا؟
من شاء جو چاہے، ان یتخذ وہ اپنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف جانے والا، سبیلا راستہ، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، بس سمجھ لو میرا صلہ یہی ہے، میری خوشی یہی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اپنا لو۔ وتوکل اور آپ بھروسہ کیجئے، علی الحی اس ذات پر جو زندہ ہے، الذی لا یموت اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کیونکہ جب معاشرہ، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ معاشرے کے جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے شخص کا وجود برداشت نہیں کرتے جو سیدھا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، جو سیدھا راستہ دکھانے، کیونکہ انہوں نے غلط راستوں پہ ڈال کر اپنے مفاد بنائے ہوتے ہیں۔ سیدھا راستے پہ اگر لوگ چلنا شروع ہو جائیں تو ان کے مفاد تو ختم۔ لہذا ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ جو مجرم طبقہ ہوتا ہے نا، وہ پھر نبی کا دشمن بن جاتا ہے، وہ نبی کا دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جس سیدھے راستے کی طرف یہ لے کے جانا چاہتے ہیں نا، اس سیدھے راستے پہ چلنے کی صورت میں ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں رہنا۔ ابو جہل ایک بات کہتا تھا، اور مشرکین میں سے اور بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے اگر ہم محمد کی بات مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے پیچھے چلیں، تو ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ ہمیں کون جانے گا، ہمیں کون پہچانے گا؟ اس لیے وہ جو مجرم طبقہ ہوتا ہے وہ نبی کا مخالف ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ وہ جو ملا ہوتے تھے نا، قال الملا، وہ ملا یہی ہوتے تھے، قوم کا مجرم طبقہ ہوتا تھا، سربرآوردہ طبقہ ہوتا تھا، وہ مخالف ہو جاتے تھے، وہ پھر ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے نہیں گھبرانا، آپ نے ان سے نہیں پریشان ہونا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ اور آپ پاکی بیان فرماتے رہیے، بِحَمْدِهِ اس کی تعریف کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور اس کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، وَكَفَى بِهِ اور کافی ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرہ باخبر، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں نا، اگر یہ کریں گے نا، کوئی جرم کریں گے، آپ کے خلاف کوئی سازش کریں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے رب کو سب پتہ ہے کب کون کہاں سازش کر رہا ہے، اور وہ ان کی سازش کو ناکام بنائے گا۔ چنانچہ ہجرت کی رات ہے، سازش تیار ہوتی ہے، اللہ پاک حضور کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اور اسی طرح جو قبیلہ تھا یہود کا، بنو عطفان، جن کے پاس حضور تشریف لے گئے تھے صحابہ کرام کو لے کر، ایک خون ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اس سلسلے میں حضور تشریف لے گئے ان کے پاس، ان کے علاقے میں گئے، انہوں نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے، 2-3 صحابی ہیں حضور کے ساتھ، 8 یا 10 صحابہ تھے، 8-10 صحابی ہیں اور ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، چلیں۔ چنانچہ ایک بندہ تیار کیا، اوپر سے بڑا پتھر پھینکو اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضور علیہ السلام کو آگاہ فرمایا، اور آپ فوراً نکلے وہاں سے، بڑی تیزی سے نکلے اور نکل کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور صحابہ کرام بھی تھوڑا سے پہلے حیران ہوئے کہ آپ اتنی جلدی سے نکلے ہیں، خیریت تو ہے؟ شاید کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے کہ فلاں جگہ کوئی ضروری کام ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام بھی پیچھے گئے، اور جب پیچھے گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ تھا۔ تو وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، آپ کا جو رب ہے وہ اپنے بندوں کی جتنی بھی ہلاکات ہیں اور ان کی بدعمالیاں ہیں ان سے باخبر ہے۔ الذی، کیونکہ اللہ کی ذات چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے کہ جسے پتہ نہ لگے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ الذی، وہ تو وہ ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو،
وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، آسمانوں و زمینوں کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اس نے پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم، پھر استوا، وہ متمکن ہوا، پھر وہ جلوہ افروز ہوا، علی العرش، عرش کے اوپر، پھر وہ اپنے عرش کے اوپر متمکن اور جلوہ افروز ہوا، الرحمن، اور وہ بہت مہربان ذات ہے، وہ رحمان ذات ہے، فاسأل بہ خبیرا، پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو باخبر ہیں، فاسأل بہ خبیرا، پوچھ لیجئے ان سے جو باخبر ہیں، یعنی جن کے پاس پہلے سے وحیاں آ چکی ہیں ان سے پوچھئے، ایسا ہی ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان لوگوں سے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اسجدو، سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کے سامنے، رحمان کے سامنے جھکو، قالو، یہ آگے سے کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ رحمان کیا ہوتا ہے؟ انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں، لما، جس کو، تأمرنا، آپ ہمیں کہیں گے، جس کے بارے میں آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم اس کو سجدہ کریں، وزادہم نفورا، اور ان کا تدفر اور ان کا اللہ کی ذات سے بھاگنا اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں جو منظر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سجدے کا کہا گیا، انہوں نے انکار کیا، اس لیے ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر تم لوگوں نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ تو یہاں سجدہ تلاوت ہے، انشاءاللہ سبق مکمل ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم سجدہ کریں گے۔ تبارک، وہ بہت بابرکت ہے، وہ جو الرحمن ذات ہے نا، وہ آسمانوں اور زمینوں کی جو خالق ذات ہے اور جو عرش پر متوکل و جلوہ افروز ہے، اور جس کی پہلے ساری صفات بیان ہوئی ہیں، تبارک، بہت بابرکت ہے۔ الذی، جس نے، جعل، بنائے، فی السماء، آسمان میں، بروجا، برج، جس نے آسمان میں برج بنائے، اور برج آپ کہہ سکتے ہیں روٹ، مختلف روٹ بنائے، راستے بنائے اللہ رب العزت نے۔ اس کے لیے طرائق کا لفظ بھی ہم نے 18ویں پارے میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں طرائق، طرائق طریقہ کی جمع ہے، راستے، راستے بنائے۔ تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں راستے بنائے، وجعل، اور بنایا، فیہا، اس آسمان میں، سراجا، چراغ، وقمرا منیرا، چراغ سے مراد سورج، وقمرا منیرا، اور روشن چاند بنایا، جس نے آسمان کے اندر سورج بنایا، چاند بنایا، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، جعل اللیل، جس نے رات بنائی، والنہار، اور جس نے دن بنایا، وہی ہے جس نے دن بنایا اور جس نے رات بنائی، اور بڑی عجیب بنائی، دن بھی عجیب بنایا، رات بھی عجیب بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات کے اندر ایک صفت ہے، اور اس کو کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہتا ہوں تنوع، ورائٹی، جس کو ورائٹی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تنوع بڑا رکھا ہے دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہے ایک ہی وقت میں سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک ہی وقت میں غروب ہو رہا ہے، نہیں، کہیں پر کس وقت ہو رہا ہے، کہیں پر کس وقت ہو رہا ہے، کہیں پر دن بہت طویل بھی ہو جائے تو 12 گھنٹے کا رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور کہیں پر 14 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، اور کہیں 16 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، اور کہیں 18 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، جی 18 گھنٹے پر بھی، 18 سے زیادہ 22 گھنٹوں تک بعض جگہوں پر دن کا دورانیہ رہتا ہے۔ یہ کچھ علاقے ہیں غالباً نیوزی لینڈ یا اس سے بھی آگے، وہاں 22 گھنٹے تک دن کا دورانیہ رہتا ہے۔ رمضان میں بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے ان کی، ادھر سورج غروب ہوا، روزہ ختم ہوا، اور انہوں نے فٹافٹ 3-4 کام کرنے، مغرب کی نماز، سحری افطاری کرنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، اور اگلا روزہ شروع۔ انہوں نے یہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارے کام نمٹانے، اور تنوع ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر مہینہ دن رہتا ہے، اور بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے
6 महीने रात रहती है। ये वैरायटी है, ये तनव्वु है। अभी हज पे हम गए तो वहां पर ये चीज बहुत वाज़ेह होती है, इतनी तरह की मखलूक़ात होती हैं वहां पर और इतने तरह के लोग होते हैं। या अल्लाह तू ही है, तेरी ही कुदरत है। स्याह से स्याह, सफेद से सफेद, सांवले, लंबे चौड़े, छोटे गिट्ठे, भारी भरकम, सुक्के स्मार्ट। तनव्वु ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप कहने कुदरत है। और फिर ये तनव्वुर सिर्फ इंसानों में नहीं है। आप वहां के पहाड़ देखें, वो इलाका पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी पहाड़। अब तो खैर उन्होंने बहुत से पहाड़ वो तामीरात कर करके हटा भी दिए हैं, लेकिन इससे पहले, आज से 1400 साल पहले बहुत पहाड़ी पहाड़ था वहां पर। और क्या पहाड़ है? खुश्क, काले, कोई उसमें खूबसूरती नहीं है। सिर्फ एक पहाड़ है, वो जबल काबा जो है, सॉरी, जबल मलाइका जो है, आप हजरात जानते होंगे, वो मुख्तलिफ है सबसे। जबल मलाइका जो है वो सबसे मुख्तलिफ है। वो सिर्फ रेत है और पीली सी रेत है बस। और वो पहाड़ की शक्ल में, वो रेत पहाड़ की शक्ल में रहती है हर वक्त। लोग जाते हैं, हल्की फुल्की रेत उड़ती है, हवा चलती है, उड़ती है, फिर वो रेत सिमट कर दोबारा उधर आ जाती है। ये जबल मलाइका वो है कि जहां गज़वा बदर में फरिश्ते उतरे थे। ये वाहिद है, देखने में भी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत लगता है वो पहाड़। और उसमें कोई पत्थर नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, रेत सी है बस, भुरभुरी सी रेत सी। आप यूं पकड़ते हैं, रेत भुरभुरी सी गिर रही नीचे, इर्द गिर्द कहीं फैलती है, फिर वो रेत इकट्ठी हो जाती है। बाकी जो पहाड़ हैं वहां के काले, स्याह, सख्त, पथरीले से। और बाद जगहों पे जाएं आप, पहाड़ देखें, खासतौर पर पाकिस्तान के कई इलाका जात ऐसे, इतना खूबसूरत पहाड़, दिल करता है देखने को वहां पर। वहां का मौसम खुश्क, यहाँ का मौसम अलग। ये तनव्वु अल्लाह ने दुनिया के अंदर रखा है, कायनात के अंदर रखा है। इसलिए हम 22वें पारे में पढ़ेंगे, अल्लाह ने तरह तरह के अजीब गरीब पहाड़ पैदा फरमाए। जुददुम बीज़ुम व हुम्रुम मुख्तलिफुन अलवानुहा व गराबीब सूद व मिनन नासि वद्दवाब। इंसानों में भी यही है, जानदारों के, जानवरों में भी यही है, और सब्जियों के अंदर भी यही है, फलों के अंदर भी यही है, फूलों के अंदर भी यही है, हर चीज के अंदर ये तनव्वु रखा अल्लाह ताला ने। ये अल्लाह ताला की जात का कमाल है, उसकी कुदरत है। हालांकि ये सारे इंसान एक आदम की औलाद है, एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। जान, और ये तनव्वु दुनिया के अंदर है, आखिरत में नहीं होगा। आखिरत में सारे एक जैसे हो जाएंगे। आखिरत में अल्लाह सबको एक जैसा कर देंगे, एक जैसे कद, एक जैसा हो। उसमें जमाल में थोड़ा बहुत फर्क होगा, कद काठ, रंग रूप, जसामत तकरीबन एक जैसी होगी, सब एक जैसे हो जाएंगे। ये दुनिया के अंदर तनव्वु है, वैरायटी है। वहुवल्लज़ी, और वही है, जअल, जिसने बनाया, अल-लैल वन-नहार, दिन और रात को, खिलफा, एक दूसरे के पीछे आने वाले, एक दूसरे आगे पीछे, खिलफा आगे पीछे भी कह सकते हैं, एक दूसरे के पीछे आने वाले, जानशीं भी कह सकते हैं आप। दिन जा रहा है, रात आ रही है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। लिमन, उस शख्स के लिए, अरादा, जो चाहे, अन यज़्ज़क्करा, नसीहत हासिल करना। ये सिफात अल्लाह ने बयान फरमाई, ये उस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहे, और अरादा, या वो चाहे, शुकुरा, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना, बंदा बनना, तो उसके लिए बड़ी नसीहत है। अब आगे वो कौन है जो शुक्रगुजार होते हैं, और कौन है जो नसीहत कबूल करते हैं और हासिल करते हैं, फिर आगे अल्लाह ताला उन बंदों का तज़किरा शुरू फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे।